اس نے ہمیشہ ہر موقع میں پاکستان کی سماجت فرمائی ہے، ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جس کا عملی مظاہرہ ہم نے اس روز دیکھا جب ہندوستان نے شب خون مارا اور پاکستان کے رہتے سوتے ہوئے پورے ملکوں پر حملہ کر کے خود کو سرخروئی کا نشان بنانے کی کوشش کی، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کے جواب میں جب افواج پاکستان نے عملی اقدام اٹھایا اور اس کے بعد ان کے گھروں میں گھس کے جس انداز میں اس پاکستانی قوم کو پرچم بلند کیا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور کیوں نہ ہوگا جب بات ہو پاکستان کی کہ جس آنے کے بعد کہ جس کا صلاح حافظ ہو، کہ جس کے دل میں قرآن ہو، جس کی سوچ میں قرآن ہو، جو اللہ کی حقیقت پہ، قرآن کی حکمت پہ، نبی کی سنت پہ عملی طور پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب سب سالار کی فوج اور سوچ ایسی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی طرف پہلی آنکھ سے نہیں دیکھتی۔ ہندوستان والوں، تم سے پوچھتا ہوں کہ آئندہ تمہیں خواب میں بھی سنور تو نہیں سنے گا، تمہیں ہمیشہ منگل ستر یاد آئیں گے کہ جن کو پہننے کے لیے تمہاری عورتیں یہ سوچیں گی کہ ان کو وہ جوان ملیں جو ان کے نگہبان ہو، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جس طرح افواج پاکستان بالخصوص ہماری فضائیہ نے ان کے گھروں میں کو مارا، ان کو اس بات کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اے بیوقوفو، تمہیں تو ہر حال میں چلنا ہے، وہاں تم طبعی موت مرو، وہاں تم محاذوں میں لڑتے ہوئے مرو، وہاں تم شکست خوردہ ہو کے ذلیل ہو کے مرو، لیکن ہم اس قوم کے سب سالار کے وہ سپاہی ہیں کہ جن کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم مرے تو شہید، جیے تو غازی، دونوں صورتوں میں اللہ راضی، اور جب اللہ راضی ہو دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں سمجھ ہونے میں مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کے دن یوم تشکر، یوم تقدیر یعنی بڑائی کا دن ہے، اور جب اللہ کی بڑائی ہو تو ہم یقیناً ایسے مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں کسی بھی انداز میں اپنے پیروں پہ چھپانے کے خواب تو دیکھ سکتی ہے، لیکن عملی طور پہ وہ کبھی بھی اس قوم کے کسی بھی فرد کو کہیں بھی دھمکا نہیں سکتی۔ ہماری سرحدوں پہ وہ جوان موجود ہیں، ہماری قوم میں الحمدللہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم جیسے وہ سائنسدان موجود ہیں، ان کی ٹیم موجود ہے، یہ جب جیتے ہیں، جب مرتے ہیں تو ان کی سوچ ہوتی ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنا، پاکستانی قوم کی حفاظت کرنا، اور جب پاکستانی افواج کا ہر وہ سپاہی، وہ سالار اس قوم کے درد میں شریک ہوتے ہیں تو یقین جانیے گا ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہماری حفاظت کا جو بیڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے کاندھوں پہ ڈالا ہے وہ اس قوم کے نمائندے، اس فوج کے بچے ہیں کہ جن کی مائیں جب بچوں کو جنم دیتی ہیں تو ان کی کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا، ہمیں اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ جب یہ سوچ ہمارے سینوں میں محفوظ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو کبھی بھی چھپا نہیں سکے گی، اس قوم کے کسی بھی بچے کو بہکا نہیں سکے گی۔ اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاکستانی افواج کے ساتھ ساتھ اس قوم کے تمام نگہبان، چاہے وہ بوڑھے ہو جوان، سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب پاکستان کو بیرونی سازشوں کے ساتھ ساتھ اندرونی سازشوں کے طور پر یہاں موجود ان کے علاقہ 9 مئی جیسے واقعات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس قوم کو اس افواج پاکستان کے خلاف بھڑکا سکے گی، لیکن دیکھا اس قوم کے جوانوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، ان کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ تم کیا، تمہاری جیسی 70 مائیں بھی ایک بچہ پاکستانی فوج کا وہ سپاہی نہیں پیدا کر سکتی جو پاکستان کی نگرانی کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں پاکستان، پاک فوج، پاکستان کا مطلب کیا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔